بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. استغفر الله لا حول ولا قوة إلا بالله. گزشتہ سبق میں خلافت کے مسئلہ پر گفتگو کرتے ہوئے قرآن مقدس سے یہ بات واضح ہوئی کہ خلافت عطا کرنے کے لیے اس کا سبب اور اس کی بنیاد اللہ نے علم کو قرار دیا ہے کہ اللہ خلافت عطا کرتا ہے علم کی بنیاد پر. مخلوقیں تین تھیں، ملائکہ بھی، جنات بھی اور انسان بھی، لیکن زمین کی عرضی خلافت اللہ نے جنات کو عطا نہیں کی، فرشتوں کو عطا نہیں فرمائی. زمین کی عرضی خلافت اللہ نے دی ہے تو کس کو؟ انسان کو عطا کی. اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ. کیوں؟ اس کی وجہ بھی قرآن نے خود ذکر کی کہ علم آدم الاسماء کلھا، علم آدم الاسماء کلھا. آدم علیہ السلام کے پاس علم کی دولت ہے، تو اللہ خلافت علم کی بنیاد پر دیا کرتا ہے. جس کے پاس جس قدر زیادہ علم ہوگا وہی سب سے زیادہ خلافت کا اہل اور مستحق ہوگا. تو حضرت آدم کو اللہ نے دو قسم کا علم دیا. ایک علم دیا علم آدم الاسماء، علم الاسماء، اسماء ناموں کا، چیزوں کا، اشیاء کا علم دیا. وہ کون سے نام، کون سی چیزیں، کون سی اشیاء؟ تو جو انسان کی ضرورت کے مناسب ہیں، کھانے کی، پینے کی، پہننے کی، پکانے کے اشیاء، سامان، آلات. تو یہ جو چیزیں ہیں ان کا اللہ نے حضرت آدم کو علم دیا. کیسے دیا؟ ان کی طبیعت میں، فطرت میں رکھ دیا، ودیت کر دیا حضرت آدم علیہ السلام کے اندر، اس لیے کہ وہ ان کی ضرورت کے مناسب تھا. تو یہ علم الاسماء ہی علم معاش ہے. علم معاش، یہ جس کی خاطر ہماری
رات دن ایک ہو چکی ہے، اسی کی خاطر ہماری سب محنت، توجہ، فکر، سوچ، علم معاش، سکولوں میں وہی پڑھایا جا رہا ہے، یونیورسٹیوں میں وہی تعلیم دی جا رہی ہے، کالجز میں وہی تعلیم، بازاروں میں اسی کی چہل پہل، یہ سب علم معاش ہے۔ تو یہی ہے علامہ آدم الاسماء کلہا، علم الاسماء، یہ علم المعاش ہے۔ ایک تو اللہ نے حضرت آدم کی طبیعت میں یہ علم رکھا، یہ سمجھ، یہ فہم، یہ رہنمائی اللہ نے پیدا کر دی، اور دوسرا اللہ نے حضرت آدم کو علم دیا، علم ہدا، علم ہدا، علم الہدا، جس سے انسان کو ایمان اور ہدایت نصیب ہوتی ہے، صراط مستقیم، اللہ کا قرب اور رضا ملتی ہے، جنت کی راہ نظر آتی ہے، وہ ہے علم ہدا۔ اس کا ذکر کیا، یہ صفحہ نمبر 10 اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 38 میں، صفحے کے شروع سے چوتھی سطر، پیچھے سے پچھلی آیتوں میں وہ واقعہ چلا رہا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا علیہ السلام اللہ کو اللہ نے جنت میں بھیجا اور سب نعمتیں انہیں کھانے پینے کی اللہ نے عطا فرمائی جنت کی، لیکن ایک امتحان میں بھی انہیں ڈالا کہ لا تقربا هذه الشجرہ، کہ فلاں درخت کے قریب نہیں جانا، یہ آپ سن چکے ہیں۔ پھر شیطان نے فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، اس کے متعلق ان دونوں کو پھسلایا، ان دونوں کو پھسلایا، اور اس کے نتیجہ میں آدم و حوا کو جنت سے اللہ نے نکالا، زمین پر اتارا، زمین پر اتارا۔ تو اسی کو فرمایا قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، سبق کی آیت دیکھ رہے ہو، وہ پورا واقعہ نہیں ذکر کرنا مقصود، زمین پر اتار دیا، پھر وہ ربنا ظلمنا کی اللہ نے آیت اور کلمات عطا کیے، دعائیں مانگتے رہے، اور فلاں فلاں فلاں، یہ آپ نے سنا ہوا ہے۔ تو یہاں مقصد کی اور سبق کی بات، قلنا، اللہ فرماتے ہم نے فرمایا، اہبطوا منہا، اس جنت سے اتر جاؤ نیچے زمین پر، یعنی انہیں اتارا گیا، جمیعاً، سب کو، آدم و حوا کو بھی، اور آئندہ تمہاری نسل وہ بھی اسی زمین پر پھلے گی، بڑھے گی، زمین پر اتارا۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِمَّا، اب ایک سوال پیدا ہوتا تھا، یا اللہ اس جنت سے تو نے نکال دیا، ٹھیک ہے، نسیان، بھول آدم سے ہو گئی، ناسیہ آدم، وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، لیکن آدم کو اور اولاد آدم کو دوبارہ وہ جنت کا گھر کس طرح مل سکتا ہے کہ دوبارہ وہی جنت مل جائے؟ اسی جنت کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے اس کا ذریعہ، اس کا نسخہ اور قانون کیا ہے؟ تو اللہ نے اس پر فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ، فَإِمَّا، پس جب، يَأْتِيَنَّكُمْ، آئیں تمہارے پاس، منی، میں اللہ کی طرف سے، ہدن، ہدایت نامے، میری طرف سے وہ ہدایت کا صحیفہ اور ہدایت آئے، تو فرمایا فمن، پس جو، پس جو، تابعہ کرو مانا، تابع داری کرے، اتباع، اور اس ہدایت نامے کی پیروی کرے، ہدایہ، اس میری ہدایت کی، ہدایہ، اس یا میں مسئلہ کھڑا ہے، اور پیچھے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي، منی میں مسئلہ بیان کیا، آگے فَمَن تَبِعَ ہُدَایَ، اس یا میں مسئلہ بیان کیا کہ دوبارہ اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے، اس گھر جنت والا پانے کے لیے
لازم ہے کہ اس ہدایت نامے کی اتباع کرے، منی جو کس کی طرف سے آئے گا؟ منی میری طرف سے۔ اللہ فرماتے ہیں میری طرف سے جو آئے گا، اس ہدایت نامے جب میری طرف سے آ جائے، فمن تبع ہدایا، ہدایا پس جو اتباع اور تابع داری کرے، ہدایا میری ہدایت کی، میرے ہدایت نامے کی اتباع اور پیروی کرے، تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ فلا خوف علیہم، پس اس پر کوئی خوف ان پر نہیں ہوگا، ولا ہم یحزنون، اور وہ غمگین بھی نہیں ہوں گے۔ خوف نہیں ہوگا، ظاہری کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا ہم یحزنون، حزن اور غم نہیں ہوگا باطنی۔ خوف ہوتا ہے ظاہری اور غم ہوتا ہے باطنی، غمگین ہونا، دل کا غم زدہ ہونا۔ تو حزن کا تعلق باطن سے ہے، خوف کا تعلق ظاہری حالت سے ہے، ظاہری حالت سے ہے۔ کسی کو آپ پریشان حال دیکھ کر کہتے کیوں ڈرا ہوا ہے، کیوں پریشان ہے، تو اس کو دیکھنے سے نظر آتا ہے کہ یہ خوف زدہ ہے۔ خوف ظاہری آثار وہ بھی فرمایا ان پر نہیں ہوں گے، ولا ہم یحزنون، اور حزن دل کا غم زدہ ہونا، باطنی غم بھی نہیں ہوگا۔ اور ایک دوسری توجیہ مفسرین نے ذکر کی، فلا خوف علیہم، خوف ہوتا ہے اپنے متعلق اور حزن ہوتا ہے دوسروں کے متعلق، یعنی دوسرے کی وجہ سے۔ فرمایا جو میرے ہدایت نامے کی اتباع اور پیروی کریں گے، جب ان پر موت آئے گی تو میں اللہ کریم انہیں بالکل بے خوف اور بے خطر کر دوں گا۔ انہیں آگے اللہ کے ہاں جانے کے لیے اپنی جان کا بھی خوف نہیں ہوگا، مطمئن اور کامیاب ہو کر آئیں گے۔ اور پیچھے جو آل اولاد، بیوی بچے، کنبہ قبیلہ، والدین چھوڑے، ان کی وجہ سے بھی ولا ہم یحزنون، ان کے دل کو میں اللہ غم زدہ نہیں ہونے دوں گا۔ فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ تو یہ حضرت آدم کو علم عطا کیا، یہ علم ہدا، ہدایت نامے میری طرف سے آئیں گے وحی کی صورت میں، کبھی تورات، کبھی انجیل، کبھی زبور، کبھی اور صحائف، کبھی قرآن مقدس، یہ میری طرف سے ہدایت نامے آئیں گے۔ یہ قرآن 30 پاروں کا خزانہ، یہ بھی اللہ کی طرف سے آیا ہوا ہے ہدایت نامہ۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدن، لا ریب فیہ ہدن للمتقین، یہ کتاب ہدا ہدایت نامہ ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدا للناس، یہ قرآن اللہ فرماتے ہیں کتاب ہدا ہے، یہ ہدایت نامہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میری طرف سے آئیں گے، منی ہدن، یعنی منزل من اللہ ہوں گے، اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہوں گے، مخلوق کے بناوٹی نہیں ہوں گے۔ اور فمن تبع ہدایا، جو اتباع کرے گا ہدایا میرے ہدایت نامے کی، اس پر خوف اور حزن نہیں ہوگا۔ مسئلہ سمجھا دیا، جب تک قرآن اللہ کے ہدایت نامے کی اتباع اور پیروی نہ ہو، تب تک وہ گھر جس سے آدم حوا کو اتارا اور نکالا گیا، وہ دوبارہ جنت کا گھر ملنا ممکن نہیں۔ جنت کے حصول کے لیے اولین شرط ہے فمن تبع ہدایا، میں اللہ کے نازل کردہ ہدایت نامے قرآن کی اتباع اور پیروی کرنا، اس کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ تھوڑا سا ایک اور مقام دیکھیں گے 16ویں پارہ میں سورہ طٰہٰ، صفحہ 511، 511۔ یہاں بھی تذکرہ حضرت آدم و حوا علیہم السلام کا ہے، مل گیا؟ پہلی سطر دیکھیے صفحہ 511 کی،
سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 123، قَالَ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، قَالَ اللہ نے فرمایا، اهْبِطُوا مِنْهَا دونوں آدم و حوا اس جنت سے اتر جاؤ، زمین پہ جاؤ، جمیعاً سب کے سب، تم دونوں بھی، آگے تمہاری بڑھنے والی نسل بھی وہ زمین پر ہوں گے، بعضکم لبعض عدو، بعض تمہارے بعض کے عدو دشمن بن جائیں گے، تمہاری اولاد میں بعض بعض کے دشمن بنیں گے، عداوت بغض یہ ہوگا، یہ اللہ نے وقت سے پہلے ایک خبر دے دی۔ تو فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ، وہی مضمون ہے، تھوڑی سی بات آگے نہیں آئے گی، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ، پس جب آئے تمہارے پاس منی ہدن، میری طرف سے ہدایت نامہ، میری طرف سے ہدایت آئے تو فَمَنِ اتَّبَعَ، پس جو اتباع کرے، ہدایا میرے ہدایت نامے کی، منی آئے گا بھی میری طرف سے ہدایت نامہ، اور جو اتباع اور پیروی کرے گا ہدایا میرے ہدایت نامے کی، تو اس کے لیے یہ انعام ہے، فلا یضل، دنیا میں فلا یضل، پس نہیں وہ گمراہ ہوگا، نہیں وہ گمراہ ہوگا، ولا یشقا، اور آخرت میں وہ محروم القسمت نہیں ہوگا۔ یہاں انداز بدل گیا آخری الفاظ، وہاں فرمایا جو میرے ہدایت نامے کی اتباع کرے گا، فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، یہاں انداز بدلا، فرمایا فلا یضل، وہ گمراہی سے بچ جائے گا، گمراہ نہیں ہوگا، میرے ہدایت نامے کی اتباع اور پیروی کرنے والا گمراہ نہیں رہ سکتا، ولا یشقا، اور قیامت کے دن وہ شقی محروم نہیں ہوگا، اور قیامت کے دن کسی مشقت اور عذاب میں اسے نہیں ڈالا جائے گا، یعنی قیامت کے دن وہ جنت کے لائق اور مستحق ہوگا۔ تو یہاں مزید تھوڑی سی بات کو اللہ نے کھول دیا کہ اگر دنیا میں ہدایت چاہتے ہو، فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ، اس میرے قرآن کی اتباع اور پیروی، اس ہدایت نامے کی اتباع کرنی ہوگی، اور آخرت کے دن محرومی اور بدبختی سے بچنا چاہتے ہو، وہ گھر جنت والا جس سے آدم و حوا کو اتارا وہ لینا چاہتے ہو، تو اس کے لیے بھی میرے ہدایت نامے کی اتباع اور پیروی کرنی ہوگی۔ اس کے بغیر ہدایت کا ملنا ممکن اور جنت کا ملنا بھی اس کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ آج یہی قوم کو بات سمجھنی اور سمجھانی مشکل ہو رہی ہے۔ قوم یہ سمجھتی ہے کہ قرآن مقدس کے باروں بار اس کے علاوہ اس کی ضرورت ہی کوئی نہیں، ہم سیدھے ایماندار اور مومن بھی ہیں اور جنت کے ٹھیکیدار بھی ہیں۔ حالانکہ صاف فرمایا فَمَنْ اتَّبَعَ هُدَايَ، جو اس ہدایت نامے کی اتباع کرے گا جو میں اللہ کا نازل کردہ ہے، فَلَا يَضِلُّ، گمراہی سے وہی بچے گا۔ جامع ترمذی میں، طبرانی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی مشہور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض آنے والے فتنوں کا ذکر کیا کہ میری امت میں ایک ایسا دور اور زمانہ آئے گا، فتنے ہی فتنے ہوں گے، فرقے ہی فرقے ہوں گے، دین مذہب ایمان کے نام پر طرح طرح کے فتنے جنم لیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، مل مخرج منہا یا رسول اللہ، ان فتنوں سے نکلنے کا، بچ جانے کا، اپنے ایمان اور عمل اور دین کو محفوظ کرنے کا نسخہ، طریقہ اور راستہ کون سا ہوگا کہ ہم ان فتنوں کا شکار نہ ہو جائیں، اپنے ایمان اور دین کو محفوظ رکھ سکیں؟ قال کتاب اللہ، آپ نے فرمایا فتنوں سے بچانے کے لیے، دین ایمان کو محفوظ کر لینے کے لیے تمہارے لیے کیا ضروری ہے؟ اللہ کی کتاب سے
وفاداری کرنا اور اس سے سچا تعلق قائم کرنا، ہوا حبل اللہ المتین، فرمایا یہ اللہ کی مضبوط رسی ہے، اس کو مضبوطی سے تھامنا اور اس کے ساتھ بے وفائی نہ کرنا۔ اور ساتھ ہی آگے اپنے جملہ فرمایا من ابتغى الہدی فی غیرہ اذلہ اللہ، فرمایا جو شخص تلاش کرے ہدایت کو، من ابتغى الہدی، ہدایت کا متلاشی ہے، ایمان حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن فی غیرہ، اے فی غیر کتاب اللہ، اللہ کی کتاب سے ہٹ کر، اس کے علاوہ کسی اور کتاب سے، کسی اور نصاب سے، کسی اور مقام سے وہ ہدایت کا متلاشی بن کر نکلا ہے، فرمایا اذلہ اللہ، اس کو اللہ گمراہ ہی رکھے گا جب تک یہ پلٹ کر کتاب قرآن مقدس کی طرف نہیں آ جاتا۔ اس سے ہٹ کر اسے کہیں سے ہدایت نہیں مل سکتی، گمراہی پہ رہے گا۔ یہاں بھی فرمایا فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ، ہدایت کے حاصل کرنے کا، گمراہی سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے، اتَّبَعَ هُدَايَ، میں اللہ کے ہدایت نامے کی اتباع اور پیروی کرے تو نتیجہ ہوگا فَلَا يَضِلُّ، وہ گمراہی ضلالت سے بچ جائے گا، ایمان نصیب ہوگا، اور آخرت میں وَلَا يَشْقَى، محروم القسمت، بدبخت نہیں ٹھہرے گا کہ اللہ کے عذاب کا ایندھن بن جائے، بلکہ آخرت کی محرومی، بدبختی سے بچ کر بلا مشقت اور بغیر کسی دقت کے وہ جنت کے لائق اور مستحق ہوگا۔ تو سبق کا کیا جملہ تھا؟ اللہ نے حضرت آدم کو علم الاسماء بھی عطا کیا اور علم ہدا بھی عطا کیا، علم ہدا بھی عطا کیا۔ تو خلاصہ یہ نکلا، خلافت کی بنیاد، خلافت کے لیے مستحق ہونے کا سبب وہ علم ہے۔ وہ کون سی چیز ہے؟ علم ہے۔ ایک اور مقام دیکھیں گے جس سے بات مزید کھلے گی، دوسرے پارہ میں آ جائیے پیچھے، سورۃ البقرہ دوسرا پارہ، صفحہ نمبر 62، صفحہ نمبر 62۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 247 ہے، کیا ہے صاف نہیں ہے، 47 ٹھیک ہے جی۔ یہ آپ صفحہ 62 کے آخر سے تیسری چوتھی سطر دیکھیں گے، 246 آیت نمبر کے بعد 247 آیت شروع ہو رہی ہے جی۔ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ، مل گیا جی، وَقَالَ، اور کہا، لَهُمْ، ان کو، یعنی اپنی قوم کو، نبیہم، ان کے وقت کے نبی نے، ان کے وقت کے نبی نے ان کو کہا، یعنی اپنی قوم کو کیا کہا؟ ان اللہ، یہ اللہ کا اس وقت کا نبی کہہ رہا ہے اپنی قوم سے، کیا کہہ رہا ہے؟ ان اللہ، بے شک اللہ، قد، تحقیق، بعثا، منتخب کر چکا ہے، پسند کر چکا ہے، لکم، تمہارے لیے، طالوت کو، مالکن، لفظی معنی بادشاہ، مالکن بادشاہ، مراد ہے امیر، خلیفہ، نگران، تمہارے لیے اللہ منتخب کر چکا ہے، کس کو؟ طالوت کو۔ طالوت اس کا نام ہے۔ قوم کے لوگ آگے سے اپنے نبی کو قالو کہنے لگے، اللہ، کیوں کر، کیسے، یکون، وہ ہو سکتا ہے، اس کے لیے جائز اور مناسب ہو سکتا ہے، لہو، واسطے اس طالوت کے، الملک کو، کہ وہ بادشاہی کرے، حکمرانی کرے، امارت اختیار کرے، علینا، ہم پر،
علینا ہم پر، ونحن اور ہم ہیں، اور ہم ہی ہیں، احق زیادہ حقدار، بالملکی بادشاہی کے، اقتدار کے، امارت کے، منہ اس طالوت سے، کیوں دیکھتے نہیں ہو، ولم یوتا نہیں دیا گیا طالوت کو، سعتن وسعت، من المال مال کی، من المال مال کی وسعت اسے نہیں دی گئی، مالدار نہیں، مفلس نادار اور غریب ہے۔ قالا پیغمبر نے کہا، ان اللہ بے شک اللہ تعالی استفاہ اس کو برگزیدہ کر چکا ہے، منتخب کر چکا ہے، چن چکا ہے اسے، علیکم تم پر، حکومت امارت کے لیے۔ کس بنیاد پر اللہ نے اس کو چنا؟ فرمایا وزادہ، یہ ہمارے سبق کا جملہ آ رہا ہے، وزادہ اس کو اللہ نے زیادہ عطا کیا، بستتن طاقت، وسعت کس چیز کی؟ فی العلم علم میں، والجسمی اور جسمانی طاقت، توانائی، وہ اللہ نے اس کو زیادہ بخشی ہے۔ واللہ اور اللہ یؤتی عطا کرتا ہے، ملکہ بادشاہی، امارت، من یشاء جس کو چاہتا ہے۔ واللہ اور اس اللہ کی شان یہ ہے، واسع کہ بڑی وسعتوں والا ہے، علیم علم کے اعتبار سے، جب وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اس کا علم ہر شے پہ محیط اور ہر شے سے وسیع و عریض ہے، تو پھر اس کے علم کا یہ تقاضا ہے کہ وہ خوب جانتا ہے خلافت امارت کا مستحق کون ہے اور اس کا زیادہ حقدار کون ہے۔ دراصل یہاں پر ایک وقت کے پیغمبر کی بات ہو رہی ہے، بنی اسرائیل کا دور ہے، تو اس وقت اللہ کریم نے اپنے پیغمبر کو حکم دیا کہ طالوت کو ان کا امیر مقرر کرو۔ آگے اس کا اگلے رکوع میں تفصیلاً ذکر ہے، پر ہمارے سبق کے ساتھ وہ متعلق نہیں ہے۔ ایک قوم سے جہاد کرنا تھا، کفار سے، تو اس قوم کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے مسلمانوں کا امیر ضرورت تھا، جو مجاہدین کی کمان اختیار کرتا اور ان کی نگرانی کرتا۔ ان پر ایک خلیفہ، ایک نگران، ایک حاکم، امیر المومنین، سپہ سالار کی ضرورت تھی، تو اللہ نے اس کے لیے چنا حضرت طالوت کو۔ یہ طالوت جو تھا عام قسم کا مجاہد تھا، فوجی قسم کا تھا، اور اس کا کوئی حسب نسب اونچا نہیں تھا، مال دولت اس کے پاس نہیں تھی، اور کوئی دنیا کا جاہو جلال بھی نہیں تھا۔ تو اللہ نے اس کو منتخب کیا اور پسند کیا، اپنے پیغمبر کو حکم دیا کہ اسے امیر المومنین بنا دو، اور اس کو سپہ سالار بنا کر اس کے زیر نگرانی، زیر فرما مجاہدین کو روانہ کرو، اس کافر قوم سے جا کر کے یہ جہاد کریں اس کی کمان میں۔ اس وقت دو قسم کے خاندان چل رہے تھے، ایک بادشاہوں کا خاندان، شاہی خاندان، اور دوسرا نبیوں کا خاندان۔ یہ بنی اسرائیل میں دو چل رہے تھے، اور اس سے پہلے دستور یہ آ رہا تھا، جو بھی امیر، حاکم، بادشاہ بنتا یا نبیوں کے خاندان سے یا شاہی خاندان سے۔ یہ ایسا مرحلہ آ گیا کہ اللہ نے جس طالوت کا انتخاب کیا، یہ نہ شاہی خاندان سے تھا نہ نبوت کے خاندان سے تھا، ان دونوں خاندانوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا، ایک الگ قبیلے سے تعلق تھا۔ تو اس کا ان پر امیر بننا ایک ان کے لیے تعجب کا مقام تھا۔ تو تب قوم کہنے لگی پیغمبر کو، طالوت کو کیسے ہم پر حکومت کرنے کا حق حاصل ہے؟ یہ ہم پر کیسے آرڈر اور فرمان چلائے گا؟ ہمارا امیر اور سپہ سالار بنے گا کوئی شاہی خاندان سے ہونا یا نبوت کے خاندان میں سے ہو جس کو امیر بنایا جائے؟ اس کی حالت تو یہ ہے کہ یہ تو لم یوت سعۃ من المال، اس کے پاس کوئی مالی وسعت کچھ بھی نہیں، نادار غریب قسم کا آدمی ہے۔ تو اللہ نے اپنے پیغمبر سے فرمایا، ان کو فرما دو
اللہ کریم نسبتوں کی بنیاد پر کسی کو منصب اور مقام مرتبہ نہیں دیا کرتا جب تک ذاتی استعداد موجود نہ ہو. ذاتی استعداد کا ہونا ضروری ہے، اور نبوت کے خاندان سے ہونا یہ کوئی لازم نہیں. امارت کے لیے، خلافت کے لیے آج بھی لوگوں کو یہی دھوکہ لگا ہے. جی خلیفہ بلا فصل حضرت علی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کے خاندان میں سے ہے. نبی کے خاندان میں سے ہونا خلافت بلا فصل کی دلیل نہیں، اور یہ کوئی بنیاد نہیں خلافت ملنے کی، بلکہ اللہ نے خلافت، امارت اور ان پر بادشاہی عطا کرنے کا جو سبب ذکر کیا وہ یہاں دو چیزیں ذکر کی. کتنی چیزیں؟ زادہ بسطۃ فی العلم والجسم. اللہ مقام اور مرتبہ دیتا ہے، امارت حکومت دیتا ہے، اور اللہ خلافت دیتا ہے تو اس کی ایک وجہ ہوتی ہے علم کا کمال. حضرت آدم کے قصہ میں یہی سنتے آ رہے ہو. آدم کی خلافت کی بنیاد علم ہدا، علم الاسماء، اس علم کی بنیاد پر اللہ نے آدم کو خلافت بخشی. اور یہاں بھی اللہ نے جو طالوت کو خلافت دی، امارت دی، یہ بھی ہے زادہ بسطۃ فی العلم. فرمائے اس کو اللہ نے علم اتنا عطا کیا کہ شاہی خاندان میں بھی کسی کے پاس اتنا علم نہیں، اور نبی کے خاندان میں، نبی نہیں کہہ رہا، نبی کے خاندان والوں میں بھی کسی کے پاس اتنا علم نہیں. جب علم کے اعتبار سے سب سے ممتاز وہ طالوت ہے تو امیر المومنین خلیفۃ المسلمین بننے کا حقدار بھی سب سے زیادہ وہ حضرت طالوت ہے. یہاں ساتھ دوسری چیز کو بھی ذکر کیا، بسطۃ فی العلم والجسم. والجسم جسمانی طاقت، قوت، غلبہ، یہ بھی سبب ہے کہ اس کی بنیاد پر بھی اللہ خلافت دیا کرتا ہے، امارت دیا کرتا ہے. تو یہ دو چیزیں، علم اور جسمانی طاقت، قوت، بہادری، شجاعت، اس کی بنیاد پر اللہ کریم خلافت دیتا ہے. جس میں جتنا زیادہ علم ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ خلافت کا اہل ہوگا. جس میں جتنی زیادہ شجاعت، بہادری، طاقت اور قوت ہوگی وہ اتنا ہی زیادہ خلافت کا اہل ہوگا. اب اس بنیاد کو ذہن میں رکھ کر سوچئے، تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سب سے بڑا بہادر وہ حضرت صدیق اکبر ہے. کہو رضی اللہ تعالی عنہ. ہر صحابی بہادر ہے، لیکن کہہ رہا ہوں سب سے بڑا بہادر، سب سے بڑا طاقت اور قوت والا وہ تمام صحابہ میں حضرت صدیق اکبر ہے رضی اللہ تعالی عنہ. صحابہ کی پوری جماعت میں حضرت صدیق سے بڑھ کر کوئی شجاع اور بہادر نہیں ہے. تو پھر پیارے پیغمبر کے بعد جب شجاعت و بہادری میں صدیق کا اول نمبر ہے تو خلافت میں بھی حضرت صدیق کا اول نمبر ہے. کہ ہاں کیسے حضرت صدیق اکبر شجاعت اور بہادری میں اول نمبر ہے، سب صحابہ میں سب سے بڑھ کر ہیں؟ تو اس کا جائزہ لینے کے لیے صرف چند اشارے کروں گا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہے جس نے نبی کا بوجھ بھی اٹھایا، نبوت کا بوجھ بھی اٹھایا، نبی کا بوجھ بھی اٹھایا، نبوت کا بوجھ بھی اٹھایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر ہجرت میں ہیں، سفر ہجرت میں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعہ آپ نے سن رکھا ہے. پاؤں مبارک سوج گئے، سوجن ورم پیدا ہو گیا. حضرت صدیق اکبر نے جب محسوس کیا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پتھریلی اور نوکدار مکہ کی زمین پر چل چل کر آپ کے قدم مبارک ان پہ ورم آ گیا ہے، چلنا
وہ مشکل ہونے لگا ہے تو حضرت صدیق اکبر نے اپنے کندھے جھکا دیے اور اللہ کے نبی کو اپنے کندھوں پہ سوار کر لیا۔ اہل سیر لکھتے ہیں کہ پہلے آہستہ چل رہے تھے، جب اللہ کا نبی کندھوں پہ آیا حضرت صدیق اکبر کی رفتار تیز ہو گئی۔ نبی کندھوں پر ہے اور مسلسل چڑھائی ہے۔ جنہوں نے حج عمرہ کیا ہے اللہ ہم سب کو نصیب کرے اور بار بار نصیب کرے۔ ویسے ان ہو تھوڑا جھونکا گیا پر اللہ تو قادر ہے۔ تو ان ساتھیوں نے دیکھا ہوگا منظر، آج کل تو خیر نیٹ کا دور ہے، ہر عام و خاص دیکھ سکتا ہے اسے۔ وہ غار ثور کا منظر غالباً 5000 فٹ کی بلندی ہے، 5000 فٹ کی۔ بڑے بڑے جوان وہاں پہ ہمت ہار جاتے ہیں۔ ہم نے بھی 3 مرتبہ ٹرائی کی، تیسری مرتبہ کامیاب ہوئے، 2 مرتبہ درمیان سے واپس آ گئے تھے راستے سے۔ اس میں خیر ہماری کچھ اپنی ناسمجھی تھی، کوئی واقف آدمی ساتھ پہلے نہیں تھا کہ ہم نہ ساتھ کوئی پانی لے گئے، اور ادھر کھانے کا وقت تھا، کھانا کھایا اور جا کر فوراً وہ تھوڑا سا قریب کا سفر تھا تو وہ پہاڑی کی چڑھائی سفر شروع کر دیا، تو کھانا کھا کر کہاں پہاڑ پہ چڑھنا ہوتا ہے، تو ناسمجھی کی وجہ سے خیر تیسری مرتبہ کامیاب ہو گیا الحمدللہ۔ تو وہ تقریباً 5000 فٹ کی بلندی ہے۔ وہاں جب جا رہے تھے تو اس وقت بھی میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ قربان جاؤں صدیق تیری عظمت پہ، آج ہم اکیلے ساتھ زاد راہ بھی لیا ہوا یہاں نہیں چڑھ سکتے، اور وہ منظر بھی ایسا، پیچھے دشمن تحکم میں ہے، ان کا خوف، پریشانی کا عالم، اور اللہ کے نبی کو کندھوں پہ اٹھایا ہوا، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ مسلسل چڑھائی تقریباً 5000 یا کم و بیش فٹ کی بلندی۔ حضرت صدیق اکبر اللہ کے نبی کو اٹھا کر کندھوں پر پہلے سے زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ اس پہاڑی پہ پہنچتے ہیں، اور وہاں جا کر غار ثور میں پھر انہوں نے 3 دن اور 3 راتیں گزاری۔ تو یہ حضرت صدیق اکبر کی بہادری ہے، یہ ان کی شجاعت ہے، یہ ان کی جسمانی طاقت، قوت اور اس کا غلبہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وزن، آپ کا بوجھ انہوں نے اپنے کندھوں پر اٹھایا، اور فتح مکہ کے موقع پر، فتح مکہ کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کے گھر بیت اللہ کو بتوں سے پاک کر رہے تھے، آپ کے ہاتھ مبارک میں چھڑی تھی، بتوں کو توڑتے چلے جا رہے تھے، اور جو بت اوپر بچ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت علی سے، لیکن یہ حضرت علی بن ابی طالب نہیں ہے، اسے اکثر حضرات غلط بیان کرتے ہیں، یہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نہیں، ان کا نام بھی صحابی ہیں، علی ہے، پر یہ ایک اور حضرت علی ہے، اسے اکثر حضرات بیان کرتے ہیں، اور حضرت علی المرتضی یعنی حضرت علی بن ابی طالب کہہ کر بیان کرتے ہیں، وہ غلط کرتے ہیں۔ نام اس صحابی کا بھی علی ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے ان سے فرمایا قریب ہو جاؤ اور مجھے سہارا دو، میں تاکہ اوپر چڑھ کر ان بتوں کو بھی توڑوں، اللہ کے گھر کی صفائی کروں۔ تو وہ اللہ کے محبوب کا بوجھ اور وزن نہیں اٹھا سکا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسے اپنے کندھوں پہ اٹھا لیا اور فرمایا یہ چھڑی لو اور ان بتوں کو گراتے چلے جاؤ۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی بات کروں، وہ خطبہ دے رہے ہیں اپنے دور خلافت میں، اور خود سوال قائم کرتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑا شجاع اور بہادر کون ہے؟ یہ خود سوال کر کے پھر خود جواب دیتے ہیں اور فرماتے ہیں اشجع الناس بعد النبی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اشجع الناس، سب لوگوں میں سب سے زیادہ شجاع، بہادر، طاقت اور قوت والا فرماتے ہیں وہ حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت علی بن ابی طالب کہہ رہا ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس پر پھر حضرت علی 2 دلیلیں دیتے ہیں۔ کتنی؟
ایک یہی جو ہجرت کے واقعہ کا مختصر تذکرہ میں نے کیا کہ اللہ کے نبی کو کندھوں پہ اٹھا کر پھر بلندی کا سفر اور چڑھائی کا حضرت صدیق اکبر نے کیا، اور دوسری دلیل حضرت علی دیتے ہیں جب غزوہ بدر کا موقع آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خیمہ لگایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تشریف لے گئے، تو شام کا وقت ہو گیا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 313 بدری صحابہ سے کہ کون ہے تم میں سے جو رات کو میرے خیمے کے دروازے پہ کھڑا ہو کر پہرا دے گا، کہ دشمن سامنے اپنی فوجیں لے کر میدان بدر ہی میں بیٹھا ہے، وہ سب سے پہلے مجھ پر حملہ کرے گا اور قتل کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں ہم سب خاموش ہو گئے۔ کیوں خاموش ہوئے؟ اس لیے کہ یہ بہت بڑی ذمہ داری تھی، اللہ کی امانت کا امین اور محافظ بننا تھا، اس لیے نہیں کہ نہیں یہ قربانی دینا چاہتے تھے، ہر ایک کا دل چاہتا تھا پر ڈرتا تھا ہر صحابی کہ ذمہ داری بہت بڑی ہے، اس کے فرائض کی ادائیگی میں اگر کچھ سستی یا لغزش ہو گئی تو پھر پکڑ بھی اتنی بڑی نہ ہو جائے۔ تو فرماتے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہم سب خاموش ہو گئے، اتنی بڑی ذمہ داری کون قبول کرے گا؟ حتیٰ کہ صحابہ کے درمیان سے حضرت علی فرماتے ہیں تلوار کو لہراتے ہوئے ہوا میں حضرت صدیق اکبر باہر نکلے اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کے دروازے پر آ کھڑے ہوئے، اللہ کے محبوب میں حاضر ہوں، میں پہرا دوں گا، میں ان کا مقابلہ کروں گا۔ حضرت علی فرماتے ہیں ہم سمجھ گئے اشجع الناس ابو بکرن، کہ سب لوگوں میں سب سے بڑا بہادر اور طاقت قوت والا، حوصلے والا، نڈر اور بے باک ہے تو وہ حضرت صدیق اکبر ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ ہے زادہ بسطۃ فی العلم والجسم، یہ خلافت کی بنیاد ہے۔ اور اس طرح اور بھی واقعات ہیں، خود نبی علیہ السلام کی وفات طیبہ کا منظر دیکھ لو، حضرت عمر جیسا جری انسان، بڑا بہادر ہے عمر رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن وہ بھی اپنے جذبات پہ قابو نہ رکھ سکے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو انہوں نے سارے امور اور معاملات کو سنبھالا، آپ نے واقعات سنے ہوئے ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو حوصلہ اور تسلی دی، منبر پہ کھڑے ہو کر خطبہ دیا اور یہ سارے احوال پہ کنٹرول کیا، اور اس کے بعد جب مسند خلافت پر فائز ہوئے تو کئی فتنے اٹھنے لگے۔ وہ اسامہ کا لشکر رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی علیہ السلام نے اپنی بالکل زندگی کے آخری ایام میں حضرت اسامہ کو سپہ سالار بنا کر لشکر کو روانہ کیا، لیکن وہ ابھی مدینہ عالیہ کے قریب ہی تھے کہ ان تک خبر پہنچی اللہ کے محبوب کی طبیعت مبارک ناساز ہے، تو انہوں نے لشکر کو وہیں پہ روک دیا تھا۔ اس انتظار کے لیے آپ کی طبیعت مبارک سنبھل گئی تو چلے جائیں گے، وگرنہ واپس آ جائیں گے۔ نبی علیہ السلام کی وفات ہو گئی، اسامہ کا لشکر بھی واپس آ گیا تھا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب مسند خلافت پہ تشریف لائے تو سب سے پہلے اس اسامہ کے لشکر کو روانہ کیا جس کو میرے نبی زندگی میں روانہ کر چکے تھے، پر آپ کی وفات طیبہ کی وجہ سے لشکر واپس لوٹا تھا، اس لشکر کو روانہ کر دیا۔ ادھر مسیلمہ کذاب، جھوٹا نبوت کا دعوے دار، اس کے خلاف علم جہاد بلند کرتے ہوئے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اعلان جہاد اور قتال کر دیا، اور مانعین زکوٰۃ جو زکوٰۃ کا انکار کر رہے تھے کہ ظاہری اسلام ان اعرابیوں نے قبول کیا تھا، اب پیغمبر کی وفات کے بعد اس ظاہری اسلام کو بھی ترک کر دیا۔ حضرت صدیق اکبر نے ان کے خلاف بھی اعلان جہاد کر دیا کہ جو انکار کرے گا زکوٰۃ سے نہیں، اس کے کسی ایک جز اور ذرا سے بھی میں حضرت صدیق اکبر ان سے قتال کروں گا۔ یہ سارے محاذ کھول لیے، حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسا طاقتور انسان
اور بڑا بہادر انسان وہ بھی حضرت صدیق اکبر کے پاس آتا ہے، کہتا ہے خلیفۃ الرسول کچھ نظر ثانی فرماؤ فیصلوں پر۔ آپ نے حضرت اسامہ کا لشکر بھی روانہ کر دیا، ادھر جھوٹے مدعیوں کے ختم نبوت کے جو منکرین جھوٹی نبوت کے مدعیان ہیں ان کے خلاف بھی آپ نے قتال اور جہاد کا محاذ کھول لیا۔ اب ادھر زکوٰۃ کے جو منکرین ہوئے ان کے خلاف بھی آپ نے اعلان جہاد اور قتال کر دیا۔ ذرا ایک قدم رکھیں، اس کو نمٹا لینے کے بعد دوسرا محاذ کھولیں، اس کے ساتھ معاملہ پورا کر لینے کے بعد تیسرا کھولیں۔ سب معاملات کو آپ نے ایک بار اور ایک دم ہی کھول لیا ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا عمر اسلام قبول کرنے سے پہلے تو بڑا بہادر ہوا کرتا تھا، اب اسلام کے لانے کے بعد بزدل کیوں ہو گیا ہے؟ اور ساتھ ہی جملہ فرمایا انا حیٌ، میں صدیق زندہ ہوں، اینقص الدین، اور میرے زندہ ہوتے ہوئے کوئی میرے نبی کے دین میں نقص کمی پیدا کرے میں صدیق اسے برداشت کر کے بیٹھ جاؤں، میں صدیق سے یہ گوارا نہیں ہو سکتا۔ انا حیٌ، میں زندہ ہوں، میرے نبی کے دین میں کوئی نقص اور خرابی ڈالے میں صدیق اسے برداشت کر جاؤں، سہ لوں، یہ مجھ سے ممکن نہیں ہے۔ اس لیے کچھ بھی ہو جائے، کوئی بھی میرا ساتھ نہ دے، میں اکیلا صدیق میدان میں نکلوں گا اور سب دین کے دشمنوں سے نمٹ کے واپس آؤں گا۔ تو یہ ہے حضرت صدیق اکبر کی زادہ بسطتاً فی العلم والجسم بہادری۔ تو جب اشجع الناس بعد النبی، اللہ کے نبی کے بعد سب سے بڑا بہادر اور شجاع اشجاع حضرت صدیق اکبر ہے، تو اللہ اسی کی بنیاد پر خلافت دیتا ہے۔ پھر پیارے پیغمبر کے بعد سب صحابہ میں سب سے اول خلافت کا اہل، حقدار اور مستحق بھی حضرت صدیق اکبر ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور دوسرا ہے زادہ بسطتاً فی العلم، صحیح بخاری میں حدیث ہے، مشہور ہے، اس کا بھی صرف اشارہ کروں گا، آپ نے یہ سب واقعات سنے ہوئے۔ نبی علیہ السلام نے آخری خطبہ دیا ممبر پہ اور آپ نے اس میں ایک جملہ فرمایا ان عبدا خیرہ اللہ ما بین زہرۃ الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ آپ نے فرمایا اللہ نے اپنے خاص بندے کو اختیار دیا، دنیا میں مزید رہنا چاہتا ہے یا آخرت میں اللہ کے پاس آنا چاہتا ہے۔ صحابہ کرام کا مجمع لگا ہوا ہے اور سارے سن رہے ہیں کہ اللہ کے محبوب نامعلوم کس آدمی کی، کس اللہ کے خاص بندے کی بات سنا رہے ہیں۔ اللہ نے اس کو اختیار دے دیا، دنیا میں رہنا چاہتا ہے، آخرت کی طرف آنا چاہتا ہے۔ آپ نے فرمایا فاختار الآخرہ، اللہ کے اس خاص بندے نے دنیاوی حیات کو پسند کیا یا اخروی؟ آخرت سے مراد وہ معروف آخرت نہیں، آخرت سے مراد دوسری حیات، وہ عالم برزخ کا دوسرا جہان، اس کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ اس نے دنیا کی حیات کو پسند مزید نہیں کیا، فاختار الآخرہ، وہ آخرت برزخ کی دوسری حیات کو پسند کیا۔ تم کس حیات کو پیغمبر کے لیے پسند کرتے ہو؟ اس خاص بندے سے مراد تو کون ہے؟ خود نبی کریم، آگے حدیث میں بات کھل رہی ہے نا، صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود مراد ہیں۔ اور آپ کو اختیار دیا گیا ما بین زہرۃ الحیات الدنیا، دنیاوی حیات کا، والآخرہ، اور اخروی حیات برزخ کی حیات کا۔ تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ فاختار الآخرہ، پر اس نے اختیار کیا، پسند کیا، قبول کیا کس کو؟ دوسری حیات کو، دنیاوی حیات کو قبول، اس کو پسند۔ اور تم نے پیارے پیغمبر کے لیے کون سی حیات پسند کر رکھی ہے؟ حیاتہ دنیاویۃ لا برزخیہ، یہ المہند شریف کی عبارت ہے جس پر اس طبقے کے ایمان کی بنیاد کھڑی ہے۔ اور اس المہند شریف نامی کتاب کو قرآن سے بھی اونچا مرتبہ اور درجہ دیتے ہیں کہ قرآن کا مسئلہ قبول نہیں، المہند شریف کو سینے سے لگا رکھا ہے۔
وہ المہند شریف کہتی ہے حیات اس پیغمبر کی دنیاویت دنیاوی ہے، لا برزخیت برزخی نہیں. اور پیارا پیغمبر خود کس حیات کو پسند کر رہا ہے؟ فختار الآخرہ. یہ صحیح بخاری ہے، ادھر ادھر کی بات نہیں. فختار تمہیں مبارک ہو، تم نے پیارے پیغمبر کی وہ حیات پسند کی، اختیار کی، تسلیم کی جس کو میرا نبی خود پسند کر گیا. آپ نے یہ جملہ فرمایا تو فبکا ابو بکر، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کونے میں بیٹھے ہیں اور ان کی چیخیں نکل گئیں، آہیں سسکیاں بھرنے لگے. تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں ایک دوسرے سے کہتے ہیں انظروا الی ھذا الشیخ، اس بوڑھے صحابی حضرت صدیق عمر رسیدہ تھے، ان کی طرف دیکھو. پیارا پیغمبر کسی آدمی کی بات سنا رہا ہے اور یہ رونے لگے ہیں، سسکیاں بھرنے لگے ہیں. لیکن نبی علیہ السلام سمجھ گئے کہ حضرت صدیق اکبر میری مراد کو سمجھ چکا ہے. آپ نے تو بات چھپا کر کی نا، کسی بندے کو اللہ نے اختیار دیا، آپ نے بات چھپا کر کی، لیکن حضرت صدیق اکبر سمجھ گئے. پھر صدیق کا رونا میرا نبی بھی سمجھ گیا کہ صدیق اصل بات پر پہنچ چکا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو کا رخ پھیر دیا اور اس کے بعد میرے نبی نے جتنی تقریر کی سب صدیق اکبر کی فضیلت پر تقریر کی. فرمایا جتنے لوگوں کی کھڑکیاں اور گھروں کے دروازے ڈائریکٹ مسجد نبوی میں کھلتے ہیں، کئی گھر کھلتے تھے، کئی کھڑکیاں کھلتی تھی. صحابی کا ایک قدم گھر میں ہے، دوسرا مسجد میں پڑتا تھا، قریب قریب گھر تھے. آپ نے فرمایا سب کو بند کر دو الا خوخت ابی بکر الصدیق، ایک صدیق اکبر کے گھر کی کھڑکی کھلی رہے، ایک وہ کھڑکی کھلی رہے. آپ نے فرمایا جس نے اسلام پر، میں پیغمبر اسلام پر احسان کیا تھا، میں نے سب کے احسان کے بدلے چکا دیے، الا ابی بکر، ایک حضرت صدیق اکبر ہے جس کے اسلام پر قرض اب بھی باقی ہے، میں نے کوشش کی پر نہیں ادا کر سکا. قیامت کے دن اللہ میری طرف سے صدیق کو عطا کر کے وہ قرض چکائے گا، ادا کرے گا. یہ فضائل صدیق اکبر پیارے پیغمبر کی زبان اقدس سے. خیر صحابہ فرماتے ہیں وقت گزر گیا، جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات کھلی کہ اس خاص بندے سے مراد جس کو اللہ نے اختیار دیا دنیا و آخرت کے درمیان کا، تو اس سے مراد اللہ کا نبی ہے. ہمیں بعد میں جا کر پتا چلا، صدیق فوراً سمجھ گیا. وہاں حدیث میں لفظ ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں اعلمنا، ہم میں سب سے بڑا عالم، سب سے بڑا علم والا وہ حضرت ابو بکر صدیق ہے. اعلمنا، ہم میں سب سے بڑے علم والے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. اور زادہ بسطتاً فی العلم، حضرت آدم کو بھی خلافت دی تو علم آدم الاسماء، اور اما یاتینکم منی ہدا، یہ سب آپ سن چکے ہیں. تو حضرت صدیق اکبر تمام صحابہ میں سب سے بڑے علم والے ہیں. پیارے پیغمبر کے بعد صحابہ میں حضرت صدیق اکبر سے بڑا علم والا کوئی نہیں. تو پیارے پیغمبر کے بعد صدیق کے علاوہ خلافت بلا فصل کا اہل بھی کوئی نہیں، مستحق اور حقدار بھی پوری شریعت میں. بس آخری جملہ سنیے گا، دو قسم کے علم سب سے زیادہ مشکل ہے. کتنے قسم کے علم؟ دو قسم کے علم کے دو شعبے کا ہو، دو قسم کے علم کا ہو، یہ سب سے زیادہ مشکل ہے. ایک ہے علم الصلاح، نماز کے مسائل کا علم، ختم ہی کوئی نہیں ہوتے مسئلے، اتنی باریکیاں، جزیات، اتنے مسائل ہیں کہ نماز کے مسائل کا کلی علم اللہ ماشاءاللہ کسی کے پاس ہو. ایسا نیا مسئلہ آ جاتا ہے کہ پوری زندگی میں نہ پڑھا ہوتا ہے نہ دیکھا ہوتا ہے، پھر اس کی تحقیق کرنی پڑتی ہے. تو نماز کا علم اور علم المیراث، وراثت کا علم، یہ میراث وراثت تقسیم کرنے کا علم، یہ سب سے مشکل علم ہے پوری شریعت میں. باقی جتنے علم کے شعبے ہیں ان سے آسان ہے. نماز کا علم جی ہاں، تو یہ میراث کا علم
یہ سب سے مشکل ترین دو شعبے ہیں، لیکن ان دونوں میں بھی کمال پایا تو حضرت ابوبکر صدیق نے پایا۔ کیسے؟ رضی اللہ تعالی عنہ۔ پیارے پیغمبر کی وفات کے بعد مسئلہ چل پڑا پیغمبر کے میراث کے بارے میں، جس پر باغ فدق بھی سنتے رہتے ہو۔ یہ کبھی پھر سبقن آئے گی تو اس کا بھی پڑھیں گے مسئلہ انشاءاللہ۔ تو اس کو بھی حل کیا تو حضرت صدیق اکبر نے کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پیش کیا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن معاشر الانبیاء، ہم جو نبیوں کی جماعت ہیں، انبیاء ہیں، تو ہمارا مال جو ہوتا ہے پیچھے بچ جاتا ہے تو وہ وراثت مالی جاری نہیں ہوتی، ورثاء میں تقسیم نہیں ہوتی، ترکنا صدقہ وہ سب بیت المال میں جمع ہوتا ہے اور صدقہ کی مد میں فقراء میں تقسیم ہوتا ہے۔ نبیوں کی مالی وراثت جاری نہیں ہوتی، علمی وراثت جاری ہوتی ہے۔ کون سی؟ بات سے بات آتی ہے اور وقت بھی نہیں ہے، چلو تو کون سی میراث چلتی ہے؟ علمی۔ کیسے؟ وہ حدیث میں ترکت فیکم امرین، تمہارے درمیان میں اپنا ترکہ، دو چیزیں، ترکہ کہتے ہو نا، دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اولہما کتاب اللہ و سنت نبیہ، اللہ کی کتاب اور میں اللہ کے نبی کی سنت، یہ قرآن و سنت نبی کا ترکہ ہے، یہ جاری ہوتی ہے، جس کے پاس پہنچتی ہے نبی کی وہی میراث چلی آ رہی ہے، ترکہ بانٹا جا رہا ہے، یہ اسی کو تقسیم کیا جا رہا ہے، یہ اسی کو تقسیم کیا جا رہا ہے۔ لیکن مالی درہم دینار مال متاع یہ وراثت جاری نہیں ہوتی۔ نبی جو چھوڑ جائے ترکنا صدقہ، وہ صدقہ ہوتا ہے، غرباء فقراء مساکین میں بیت المال میں جمع ہو جاتا ہے، پھر وہ تقسیم ہوتا رہتا ہے۔ یہ مسئلہ بھی حضرت صدیق اکبر نے حل کیا رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور دوسرا شریعت کا مسئلہ ہے، نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ جب نماز کا وقت ہو جائے صفیں تیار کرو، خوب سیدھی صفیں بناؤ اور اپنے میں سے اس کو امام مقرر کرو جو علم کے اعتبار سے تم میں زیادہ ہو۔ اپنے میں سے امام کس کو مقرر کرنا ہے؟ جو علم کے اعتبار سے مقتدیوں میں سب سے بڑھ کر ہو، اس کو آگے مصلی امامت پہ کھڑا کرو۔ اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو مصلی امامت پہ خود میرے نبی نے کھڑا کیا اپنی زندگی میں۔ اپنی زندگی میں نبی علیہ السلام کا حضرت صدیق اکبر کو مصلی امامت پہ کھڑا کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ میرے پیغمبر کی نگاہ میں آپ کے نزدیک تمام صحابہ میں سب سے زیادہ علم والے حضرت صدیق اکبر ہیں، تب انہیں مصلی امامت پہ کھڑا کیا۔ اگر اللہ کے نبی کے نزدیک حضرت صدیق اکبر کے علاوہ علم میں کوئی اور بڑھ کر ہوتا تو میرے نبی کو شرعی طور پہ جائز ہی نہیں تھا حضرت صدیق اکبر کو مصلی امامت دینا۔ وہ جو بڑھ کر علم میں ہو اسی کو آپ مقرر کرتے نماز پڑھانے کے لیے۔ لیکن آپ کی وہ طبیعت کی ناسازی، صحابہ کرام انتظار کر رہے ہیں، آپ بار بار پوچھتے ہیں جب طبیعت سنبھلتی ہے اصل الناس، لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ نہیں، اللہ کے محبوب وہم ینتظرونک، وہ مسجد میں جمع ہیں، آپ کے انتظار میں بیٹھے ہیں، آپ پانی منگواتے ہیں، وضو کرتے ہیں، کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر آپ پہ غشی طاری ہو جاتی ہے، پھر آپ ہوش سنبھالتے ہیں، لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ نہیں، وہم ینتظرونک، وہ آپ کے انتظار میں ہیں۔ 3-4 مرتبہ یوں ہوا، آپ سمجھے کہ میں نماز پڑھانے کے قابل نہیں ہوں، آپ نے فرمایا مرو ابا بکرن فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو وہ مصلی پہ کھڑا ہو کر لوگوں کو نماز پڑھائے، ابو بکر کو کہو۔ اور حدیث میں آتا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، دیگر ازواج مطہرات حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ، وہ کہنے لگی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت صدیق اکبر تو بڑے نرم و نازک دل کا مالک ہے، بڑا رقیق القلب ہے، جب وہ مصلی امامت پہ آپ کی جگہ آئے گا،
آپ کی یہ بے چینی طبیعت کی ناسازی کہ آپ میرے محبوب آ کر نماز بھی نہیں پڑھانے کے قابل آپ کی طبیعت رہی، تو وہ تو بیچارہ روتا ہی رہے گا مصلی پہ کھڑا ہو کر، کیا نماز پڑھا سکے گا؟ حضرت عمر کو کہنا چاہیے لوگوں کو نماز پڑھائے کہ وہ تکڑے دل دا آدمی، مضبوط دل کا آدمی ہے۔ تو نبی علیہ السلام سے جو بعض ازواج مطہرات نے اس بات کا اظہار کیا نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے ہوئے، فرمایا تم میرے لیے کوئی اور راہ دکھانے لگی ہو، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، میں کہہ جو چکا ہوں ابو بکر کو میری طرف سے حکم دو آ کر لوگوں کو نماز پڑھائے۔ پھر آپ کی زندگی میں حضرت صدیق اکبر نے 17 نمازیں پڑھائی۔ کتنی؟ 17 نمازیں پڑھائی۔ ایک دن ایسا ہوا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کسی کام کاج کی خاطر نکل گئے، ہوتے ہیں معاملات مصروفیات، تو لیٹ ہو گئے، ذرا تاخیر ہو گئی، نہیں پہنچ پائے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے سمجھا کہ شاید وہ نہیں پہنچیں گے تو نماز چلی نہ جائے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو آ کر کہا آپ نماز پڑھا دیں۔ حضرت عمر نے سمجھا بھئی شاید حضرت صدیق اکبر کا پیغام مجھے دے رہے ہیں، میں نہیں آ سکتا، آپ نماز پڑھا دیں، یا اللہ کے نبی کا ہے کیا معاملہ ہے۔ وہ کھڑے ہوئے مصلی پہ آ گئے۔ اب نبی علیہ السلام کا حجرہ مبارک بالکل قریب ہے، صرف درمیان میں کپڑے کا ایک پردہ لٹکا ہوا ہے، صرف کپڑے کا پردہ لٹکا ہوا ہے۔ حضرت فاروق اعظم مصلی امامت پہ، مکبر نے تکبیر کہی، حضرت فاروق اعظم نے اللہ اکبر کیا، اللہ کے محبوب سن رہے تھے آواز، سمجھ گئے بھئی میرے یار ابو بکر دی آواز تو نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی آواز میں لطافت تھی، نرمی تھی، جمال تھا، لہجہ دھیما تھا، اور حضرت عمر کی آواز کڑک دار تھی، جلالی انداز تھا۔ تو وہیں پہ میرے پیغمبر نے اپنے بستر استراحت پہ لیٹے ہوئے فرمایا لا لا لا، نہیں نہیں، عمر کو مصلی پہ آنے کی اجازت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہوتے ہوئے قطعا نہیں ہے۔ حضرت عمر مصلی سے ہٹ گئے، صحابہ نے صفیں توڑ دی، حضرت صدیق اکبر آئے، جب آئے نماز پڑھائی۔ حضرت عمر کو آنے کی اجازت نہیں دی۔ اور دوسری حدیث میں ہے نبی علیہ السلام کی طبیعت سنبھلی، آپ کے قریب حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہما بیٹھے ہیں، آپ نے فرمایا نماز ہو گئی؟ اللہ کے محبوب ابھی ہو رہی ہے، ابھی ہو رہی ہے، جماعت کھڑی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے لے چلو، میں بھی جا کر نماز مسجد میں با جماعت اب پڑھنا چاہتا ہوں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں ایک طرف حضرت عبداللہ بن عباس کے کندھے پہ سہارا لیا، دوسری طرف حضرت علی المرتضی کے کندھے پر، لیکن اس کے باوجود ضعف کمزوری اس قدر کہ پاؤں آپ اٹھا اٹھا کر نہیں رکھ سکتے، زمین پہ گھسیٹتے ہوئے جا رہے ہیں۔ آپ تشریف لائے، دروازے سے پیچھے صف سے ہوتے ہوئے صحابہ راستہ دیتے گئے، میرے نبی پہلی صف میں آ گئے، صحابہ نے حضرت صدیق اکبر کو اشارے کیے، کوئی سبحان اللہ، کوئی الحمدللہ، متوجہ کیا امام کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی صف میں آئے تو حضرت صدیق اکبر بھی سمجھ گئے اور مصلی سے پیچھے ہٹنا شروع کیا۔ میرے نبی نے فرمایا مکانہ کا یا ابا بکر، مکانہ کا یا ابا بکر، اے ابو بکر مکانہ کا، اپنی جگہ پہ کھڑے رہو۔ کیا فرمایا؟ یوں نہیں فرمایا میری جگہ پہ، مکانہ کا یا ابا بکر، اپنی جگہ پہ کھڑے رہو۔ کیا مانا؟ یہ اب تیری جگہ ہے، میں اللہ کا نبی تجھے دے چکا ہوں۔ کس نے دی حضرت صدیق اکبر کو یہ جگہ؟ خود اللہ کے نبی نے دی۔ حضرت صدیق نے کسی سے چھینی، کسی کا حق غصب نہیں کیا۔ مکانہ کا یا ابا بکر، یہ اب تیری جگہ ہے، اپنی جگہ پہ کھڑا رہے۔ لیکن حضرت صدیق اکبر سچا عاشق تھا، پیچھے ہٹتا آیا، میرے نبی سائیڈ پہ پہلو میں بیٹھ گئے، کھڑے ہو کر نہیں نماز پڑھا سکتے تھے۔ پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام بن گئے اور وہیں سے آگے نماز پڑھانی شروع کی۔ حضرت صدیق اکبر پیچھے مکبر بنے، آپ بیٹھ کر نماز پڑھا رہے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو آپ نے فرمایا ابو بکر، میں نے جو کہا اپنی جگہ پہ کھڑے رہو، پیچھے کیوں ہٹے ہو؟ اللہ کے محبوب آپ کے ہوتے ہوئے
آپ کے تشریف لے آنے کے بعد ابو قحافہ کے بیٹے کو جرت نہ تھی کہ مصلی امامت پہ ٹھہر سکتا، اس لیے پیچھے ہٹا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں مصلی امامت پہ کھڑا کر کے یہ بھی سمجھا دیا، تمام صحابہ میں سب سے بڑے علم والے حضرت صدیق اکبر ہیں، تب تو ان کو مصلی امامت پہ میں نے خود کھڑا کیا، اور دوسرا اشارہ بھی کر دیا کہ جس کو تمہارے دین کا امام میں اللہ کا نبی بنا کر جا رہا ہوں، میرے بعد تمہارے دنیاوی امور کا امام اور خلیفہ بھی وہی بہتر ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فصل ہیں، خلیفہ بلا فصل ہیں۔ اللہ عمل کی